دنیا کی تاریخ زمین اور سمندروں پر ہونے والے تنازعات سے بھری پڑی ہے، لیکن اب یہ تنازعات سطح سمندر سے نکل کر اس کی گہرائی میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سطح سمندر سے ہزاروں میٹر نیچے ایسے معدنیاتی وسائل کے بڑے ذخیرے موجود ہیں جس کی مدد سے نہ صرف دنیا میں توانائی کا شعبہ ترقی کر سکتا ہے بلکہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں موجود ان معدنیات کا استعمال عسکری ساز و سامان اور ہتھیار بنانے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والی یہ معدنیات تاحال کسی ملک نے نہیں نکالی ہیں، تاہم چین، انڈیا اور روس کی نجی اور سرکاری ایجنسیاں اب ان معدنیات کو حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ متعدد ممالک اور ایجنسیوں نے اقوام متحدہ سے منسلک ادارے انٹرنیشنل سی بیڈ اتھارٹی سے سمندر میں ان معدنیات کی تلاش کے لیے لائسنس حاصل کر لیے ہیں۔ ان معدنیات کے حوالے سے ان تمام ممالک اور کمپنیوں کی نظریں شمالی بحر الکاہل کے کلیرین کلپرٹن زون، شمالی بحر اوقیانوس کے مڈ اٹلانٹک رج اور بحر ہند پر ہیں۔ امریکہ بھی اپنی حدود میں موجود سمندری علاقے سے یہ معدنیات نکالنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے سمندری قوانین کے کنونشن پر دستخط نہیں کیے ہیں، اس لیے ان کی جانب سے اپنے ملک کی حدود میں موجود سمندر سے آگے نکل کر بین الاقوامی سمندری حدود میں معدنیات کی تلاش کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ انٹرنیشنل سی بیڈ اتھارٹی کی جانب سے اب تک سمندر میں معدنیات کی تلاش کے 31 اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 17 اجازت نامے ہوائی اور میکسیکو کے درمیان واقع کلیرین کلپرٹن زون میں معدنیات کی تلاش کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ کلیرین کلپرٹن زون میں پولی میٹالک کے ذخائر موجود ہیں جو کہ آلو کی شکل کا ایک پتھر ہے اور اس میں مینگنیز، کوبالٹ، نکل اور تانبا وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ان معدنیات میں موجود لیتھیم اور گریفائٹ کا استعمال الیکٹرک گاڑیاں، سولر پینلز، پنچکیوں اور بیٹریاں بنانے میں ہوتا ہے۔ دنیا میں گہرے پانیوں میں موجود معدنیاتی ذخائر میں دلچسپی اس وقت بڑھی جب یہ بات سامنے آئی کہ ان کا استعمال دنیا کو ماحول دوست توانائی کی طرف منتقل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں کو عام گاڑیوں کے مقابلے میں ان معدنیات کی ضرورت 6 گنا زیادہ ہوتی ہے، جبکہ پن چکیوں کو بنانے میں جس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے بھی یہ معدنیات درکار ہیں۔ ورلڈ بینک کے ایک اندازے کے مطابق 2050 تک دنیا کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سمندر میں موجود معدنی ذخائر کو نکالنے کی کوششوں میں 5 گنا اضافہ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سمندر کی تہہ سے تقریباً 3 ارب ٹن معدنیات اور دیگر دھاتیں نکالنی ہوں گی۔ زیر سمندر کان کنی کے حامی افراد کا کہنا ہے کہ زمین پر روایتی کان کنی کے طریقوں سے دنیا کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ سطح زمین پر موجود معدنیات کا معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ لیکن زیر سمندر معدنیات کی تلاش سے ماحولیاتی آلودگی پھیلنے اور مختلف نئے تنازعات کے پیدا ہونے کے خطرات بھی موجود ہیں۔ اس وقت دنیا میں سطح زمین پر موجود معدنیات نکالنے والے ممالک میں آسٹریلیا، چلی اور چین شامل ہیں۔ آسٹریلیا بڑے پیمانے پر لیتھیم، چلی تانبا اور چین گریفائٹ پیدا کرتا ہے۔ گریفائٹ کا استعمال سمارٹ فونز اور کمپیوٹرز بنانے میں ہوتا ہے، جبکہ کانگو، انڈونیشیا اور جنوبی افریقہ بھی کوبالٹ، نکل، پلیٹینیم اور ایریڈیم کی بین الاقوامی مارکیٹ میں بڑے کھلاڑی تصور کیے جاتے ہیں۔ چین اپنی زمینی حدود سے باہر بھی ان معدنی ذخائر کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، جس کے سبب اس کے علاقائی حریفوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ اب چین نے زیر سمندر بھی معدنیات کی تلاش پر نظریں مرکوز کر رکھی ہیں۔ انٹرنیشنل سی بیڈ اتھارٹی کے مطابق چین کے پاس زیر سمندر معدنیات کی تلاش کے لیے 5 لائسنس موجود ہیں، جبکہ روس کے پاس 4 لائسنس ہیں۔ انڈیا انٹرنیشنل سی بیڈ اتھارٹی سے 2 لائسنس حاصل کر چکا ہے، جبکہ اس کی جانب سے مزید 2 لائسنس حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان معدنیات کے حصول کی کوششوں میں اضافے کے سبب علاقے میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی قابل تجدید توانائی ایجنسی کے مطابق چین دہائیوں سے ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے جس سے ان معدنیات کو حاصل کرنے اور ان کو استعمال شدہ بنانے میں اسے کافی مدد مل رہی ہے۔ چین کے پاس اس وقت اچھے معیار کی گریفائٹ اور ڈسپروزیم کی 100%، کوبالٹ کی 70% اور لیتھیم اور مینگنیز کی 60% سپلائی موجود ہے۔ اس کے علاوہ چین نے ان معدنیات اور ان کو بہتر بنانے والی ٹیکنالوجی کی برآمدات پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد چین کی قومی سلامتی اور مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ دوسری جانب سائنسدانوں اور سمندری ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ماہرین دنیا کو خبردار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زیر سمندر کان کنی کے ماحول پر منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔